السلام اس کی ذات سے سلامتی کی خراج بڑھتی ہو اسے رحمان کا بندہ کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل بندگی کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، انسان کی روح پاک ہو جائے، انسان فقط الگ سے اوپر بندگی کی بات نہ کرے۔ شاہ نبی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ درود پاک پڑھنا دین و دنیا کی کامیابی ہے، دین و دنیا کی برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، عزتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بارگاہ میں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے اس بندے کے اس دن کے گناہ معاف کروا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا موضوع سخن آپ کے سامنے جو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس کا موضوع ہے قرب الہی کی حقیقت۔ قرب الہی کی حقیقت، بندگی کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی جو اصل بندگی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرم و حیا کرتے ہوئے بندہ ہر وہ کام چھوڑ دے، ہر وہ کام چھوڑ دے جو کام اس کو پسند نہیں ہے، ہر وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ تقویٰ نام ہے انسان کا صرف ظاہر پاک نہ ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو۔ تقویٰ نام ہے کہ اس کے پاس صرف گفتار نہ ہو، کردار بھی ہو۔ تقویٰ نام ہے کہ وہ صرف زبان سے لا الہ نہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو، بلکہ اس کے وجود سے، اس کی ذات سے اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ یہ واقعی اللہ والا ہے۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل کی پیروٹی جو ہو، جو اس کا تقاضا ہو، صرف ایک چیز ہو کہ جے سونا میرے دکھ میں راضی میں سکھ چلے ڈاواں۔ اس کی زندگی کے اندر کسی انسان کے، کسی کردار کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو۔ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وہ اسے مسجد میں بھی کوئی تنگ کرے وہ کہے سلام، اسے گلی میں کوئی تنگ کرے وہ کہے سلام، اسے مدرسے میں کوئی تنگ کرے وہ کہے سلام، اسے محلے میں کوئی پریشان کرے وہ کہے سلام، اسے حرم میں بھی کوئی تنگ کرے وہ کہے سلام۔ اس کی ذات سے سلامتی کی خراج بڑھتی ہو اسے رحمان کا بندہ کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل بندگی کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، انسان کی روح پاک ہو جائے، انسان فقط الگ سے اوپر بندگی کی بات نہ کرے، اس کو دیکھ کے پتا چلے کہ اس کے سینے کے اندر رب کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندوں کی شان، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو کم تر سمجھے
ساری عمر نیکیاں کریں لیکن خود کو گناہگار ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرحمن بغدادی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مدرس تھے، بہت بڑا نام تھا، اپنے وقت کے بغداد کے بہت بڑے مفتی تھے۔ بارش ہوئی، جب بارش ہوئی تو گلی کے اندر کچی گلی تھی، کیچڑ پڑ گیا۔ جب کیچڑ پڑا جا رہے ہیں تو ایک بنی جسے ہم پک بنی کہتے ہیں، بنی کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ آپ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، شاگرد بھی مفتی ہیں، شاگرد بھی محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں۔ سامنے سے کتا آ رہا ہے، جب کتا قریب پہنچا تو اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور کیچڑ کی طرف چل پڑے، کیچڑ میں اتر گئے۔ آپ کے شاگرد مریدین جو تھے وہ بھی کیچڑ میں اترے، کتا اس صاف رستے سے گزر گیا۔ انہوں نے کہا حضور یہ عجیب بات ہوئی، آپ نے کیچڑ میں چلنا پسند کیا، آپ نے پاؤں خراب کر لیے، اپنے جوتے خراب کر لیے، اپنے آپ کو کیچڑ لگا لیا، ہمیں بھی کیچڑ میں داخل کر دیا اور کتے کو وہاں سے گزرنے دیا۔ فرمانے لگے میں اس خوف سے نیچے اترا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، وہ جانتا نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شان ہے۔ تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں یہ خوف آیا کہ میں اچھا رستہ صاف جگہ اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اور اس کی مخلوق کو مجبور کر رہا ہوں وہ کیچڑ میں چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ تکبر میرے رب کو ناپسند نہ ہو، میرا رب اس وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا کہیں ناپسند نہ ہو۔ تو میں نے اس کے خوف سے اپنے آپ کو کیچڑ میں داخل کیا۔ میں نے کہا کتے کو چھوڑو، یہ بھی رب کا ہی کھاتا ہے، اس کو گزر دے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے رب کی کسی مخلوق کو تکلیف ہی نہیں دیتے، وہ کسی کا برا ہی نہیں بناتے، کوئی جتنا برا انہیں بولے ان کی زبانوں پہ سلام کے لفظ ہوتے ہیں۔ ہلاکو خان کے پوتے تبودار کا دور ہے، ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی انہیں خواب میں الہام ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جا تبودار کو جا کے میرے اسلام کی، میرے دین کی، میری توحید کی دعوت دے۔ وہ اٹھے، وضو کیا، پھر سو گئے۔ اگلی رات پھر الہام ہوا کہ جا تبودار کو میرے دین کی دعوت دے۔ تیسرے دن پھر باوضو ہوئے، پھر الہام ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تبودار کو جا کر میرے دین کی دعوت دو، اسے بلاؤ میری راہ کی طرف۔ آپ اللہ کے بندوں کا انداز دیکھیں جنہوں نے رب کے دین کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اٹھے، چلے، اس کے پاس پہنچے۔ اس کا طریقہ یہ تھا وہ علماء کو قتل کر دیتا تھا، وہ ائمہ کو قتل کر دیتا تھا، وہ مفتیان کرام کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ علماء کے دشمن اب کے نہیں ہیں، بڑے پرانے لوگ ہیں۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی سے ہارا نہیں، لیکن جاہل سے کبھی جیتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے مجھ سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، میں جاہل نہیں ہوں، میں اس کی جتنا نیچے گر نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں میں اس کو پھر اسی حال میں چھوڑ کے آگے گزر جاتا ہوں۔ تو اس کا انداز یہ تھا، وہ علماء کو قتل کرتا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، جیسے گئے کہنے لگا مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ کی داڑھی ہے یہ بہتر ہے یا میرے کتے کی دم بہتر ہے؟ جملہ دیکھیں، میری داڑھی، آپ کی داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم بہتر ہے؟ وہ فرمانے لگے یہ تیرا کتا ہے، میں اپنے رب اور رسول کا کتا ہوں۔ یہ تیری ڈیوٹی دیتا ہے، میں ان کی ڈیوٹی دیتا ہوں۔ یہ تیرا نوکر ہے، میں ان کا نوکر ہوں۔ اسے تو بظاہر کھلاتا ہے لیکن مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے۔ میں اس کی غلامی، اس کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اگر تو میں اس کی ذات سے وفا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میری داڑھی بہتر ہے، لیکن اگر میں ناکام ہو جاؤں پھر یہ کتا بہتر ہے۔ مالک دے در نہ کی کر دے، صابر بھوکے لگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے، ہمیں پین سہ سہ جدے، اور اٹھ بھولیا تو یار بنا لے، نہیں تے بازی رہ گئے کتے۔ تو
مالک کا کھا کے ہر وقت دم تو ہلاتا ہے، بمقابلہ اس شخص کے جو صبح شام اللہ اور اس کے رسول کا کھاتا ہے، اس کو یہ بھی توفیق نہیں کہ سجدے ہی دو اس کی بارگاہ میں کر لے۔ تو اس کے دل میں یہ بات چوٹ کی، اللہ کے ولی کی نگاہ تھی۔ اب دیکھیں غصہ کرنا چاہیے تھا، اتنی عجیب بات تھی، غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بڑی محبت سے اس کا جواب دیا۔ رات اس کے پاس رکے، اس کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ رب کے قرآن میں تفصیل ہے، پڑھنے والا نیک ہو، پڑھنے والا بابرکت ہو، پڑھنے والا اندر کا پاک ہو، تو یہ پاک قرآن اثر بھی کرتا ہے کیونکہ یہ پاک ہے، تو یہ پلیٹی کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو۔ تو پڑھا، صبح فجر ٹائم جب آپ اٹھے کہنے لگا مجھے بھی ساتھ کھڑا کر، کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی، اس میں وزیروں کو بلایا، کہنے لگا پورے ملک میں حکم جاری کر دو ہر کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ برا نہیں مناتے اور ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت میں آتا ہے کہ دور ایک چشمہ تھا جہاں سے مدرسے کے بچے پانی بھر کے لاتے تھے۔ حضور کو پانی اتنی دور سے کیوں لاتے تھے؟ مٹکے پہ جا کے اٹھانے، یہ میٹھا پانی ہے۔ ہمارے جو قریب پانی ہے نا، جو مدرسے کے اندر پانی ہے وہ بڑا کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مدرسے والا پانی میرے پاس لاؤ۔ آپ نے سب پر ایک ایک بار فاتحہ پڑھی، دم کیا، فرمایا پیو۔ جب انہوں نے پیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا، کھارا پن ختم ہو چکا تھا، نمکین پن ختم ہو چکا تھا، سمیت جا چکی تھی۔ واپس گئے، انہوں نے اپنے استادوں سے کہا استاد جی وہاں پہ بات ہے کہ بڑی جلدی پانی لے کے آ جاتے ہو، کیا حضور آپ دور نہیں جانا پڑتا، یہاں سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں۔ بابا جی حضور ہیں، وہ دم کرتے ہیں فاتحہ پڑھ کے بلند آواز سے۔ کہا سی بڑے کاری یہاں سی دیکھی، انہاں کے ایک بار کرتا سی بہت میٹھا کرتے ہیں، انہاں 7 باری پڑھی، انہاں بھوک مارے اور کوڑا ہو گیا، انہاں کہ ہی بنے ہیں۔ وہ سارے اٹھ کے بابا جی سرکار کے پاس پہنچے، کہا اے فرید الدین یہ بات ہے تم ایک بار فاتحہ پڑھتے ہو میٹھا ہو جاتا ہے، اگر 7 باری پڑھی یہ ساری کیوں نہیں ہویا؟ فرمایا کہ بات بھوک کی نہیں، بات اس زبان کی ہے جو فرید کے منہ میں ہے، اس سینے کی ہے جو فرید کا ہے، اس سانس کی ہے جو میں لیتا ہوں۔ تو یہ ایسے نہیں ملی، یہ عمر جو ہے غاروں میں پہاڑوں میں اس رب کو مناتے ہوئے گزر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی جو اصل ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو سورہ بقرہ سے شروع فرمایا اور فرمایا ذالک الکتاب، یہ بلند رتبہ کتاب ہے قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اس سے رعایت صرف وہ پاتا ہے جس کو رب نے تقوی کی دولت عطا کی ہو، جس کی سوچ پاک ہو، جس کا نظریہ پاک ہو، جس کے دل میں خواہش ہو جھولی پھیلا کے رب کے در سے کچھ لینا ہے، میں نے اسے کوئی حاجت نہ ہو، اس کی کوئی اور کسی قسم کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو، وہ صرف یہ کہے سونیا ایک مئی تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے۔ تو میرے کریم مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ اس کا رسول چاہیے۔ تو اب قرآن نے ان کے اوصاف بیان کیے، متقین کے کیا بیان کیے؟ اوصاف کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ شان کیا ہے متقی کی؟ جس کے تقوی کا عالم ہو کہ غیب پہ اس کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غائب ہے لیکن اتنا پختہ یقین ہے اس کا، ہر وقت اپنے رب کو اپنی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے، اپنے رب کو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ اور محبوب تم سے پوچھتے ہیں اذا سألک عبادی انی، کہ تیرے بندے میرے بندے مجھ سے میرے ہی بارے پوچھتے ہیں تجھ سے، محبوب ان سے فرماؤ انی قریب، میں بڑا قریب ہوں، یجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
فیل تو کرے, یقین تو پیدا کرے, پھر دیکھنا میں اسے کتنا قریب سے ملتا ہوں, میں اس کے کتنا قریب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مانگے اور اللہ پر یقین ہو بندے کا پختہ, اللہ تعالیٰ بیڑے پار کر دیتا ہے. حضرت سیدنا اتنا یقین تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں چھوٹے سے تھے تو آپ کے مامو جان نے والدہ نے کہا شعار کرو, کہنے لگے نہیں ماں میں حدیث سے میں گیا تھا, قاری صاحب فرما رہے تھے بندہ جس حال میں بھی ہو اللہ دیکھتا ہے, میں کپڑے نہیں اتاروں گا, کیوں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو ماں نے سمجھایا بیٹا دیکھنے سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, آپ واش روم کر لو. تو اللہ پر یقین ایسا ہوتا تھا نسلیوں کا کہ اپنے رب کو ہر وقت اپنے قریب اور یقین کے ساتھ کہ میری ہر حرکت کو, میرے ہر فعل کو, میرے ہر قول کو میرا رب سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, جانتا بھی ہے, یہاں تک کہ میری آنکھ کی کسی خیانت کو بھی میرا اللہ دیکھتا ہے, میرے دل میں گزرنے والے وسوسے اور خیال کو بھی میرا اللہ جانتا ہے. اس یقین پر جب بندہ گزرے تو اسے کہتے ہیں متقی مومن, اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں پتہ, یہ شان ہے. دوسرا یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں. متقی اگر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو. دو بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے, حضرت سیدنا باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقشبندیوں کے بہت بڑے پیر ہیں اور چشتیوں کے بہت بڑے پیر ہیں, حضور سرکار صابر پیا کلیل والے. آپ سرکار کے مریدین کو جب آپ درس دیتے اور تصوف حقیقت کی گفتگو کرتے, اللہ کی معرفت کا ذکر کرتے, تو مریدین اکثر پوچھتے حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے, حضور فنا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں فنا ہو جاؤ بقا نہیں جائے گی. حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں تمہیں بہت جلد پتا چلے گا. تو آپ کی سیرت میں آتا ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ وصیت کر کے گئے میرا جنازہ ایک مسافر پڑھائے گا, ایک اجنبی پڑھائے گا اور اس سے یہ سوال پوچھ لے گا. اپنا جنازہ پڑھا ہے, ایک بزرگ آتے ہیں سفید کپڑوں میں, نقاب پوش ہیں, جنازے کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, دنیا جنازے کے لیے کھڑی ہے, لوگوں کی طرف پیٹ کر کے جنازہ پڑھا دیتے ہیں, پھر نقاب کر لیتے ہیں. وہی مرید جو یہ سوال اکثر کرتا تھا, ان کا خلیفہ بھی تھا, جا کے پوچھتا ہے حضور میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا فنا اور بقا کا فرق آپ بتائیں گے. تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو جن کا لاشا پڑا تھا وہی ہستی اپنا جنازہ پڑھا رہی تھی. تو فرمایا وہ فنا ہے, یہ بقا ہے کہ جنہ مرن تو پہلے مر گئے, جنہ عشق آیا کہ ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن ایک جاگدیاں ہی ستے ہو کی ہویا کہ گگو جاگے جڑا لیندا ساہ اٹھے ہو تے میں قربان تساں تو باہو جنہ خوب پریم دے جتے ہو کہ جنہوں نے عشق محبت میں غرق اپنے آپ کو کر کے صرف اسے دیکھنے کی تمنا کی, اسے پانے کی تمنا کی, اس کی رضا کو ڈھونڈا, اس کی بندگی کو تلاش کیا, اس کے طلبگار رہے, وہ انہیں ملا, پھر وہ شان بخشی کہ آج 1000 سال گزر چکا ہے, جب بھی جاؤ داتا حضور کے دربار پہ عاشقوں کی لینیں لگی ہوتی ہیں, کوئی باری ہی نہیں آتی, لینیں لگی ہوتی ہیں. یہ ان کی شان ہے کہ ان لوگوں نے یقیمون الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز کی شان یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز, اصل نماز وہ ہے جو پڑھنے کی برکت سے بندے کی آنکھوں میں حیا آ جائے, بندے کی زبان میں تاثیر آ جائے, بندے کی اخلاق میں خوبصورتی آ جائے.
اسی اتنے نماز پڑھنے ہونے لڑ پڑنے ہیں. نماز پڑھنی سی کہ لڑائی تو بچنا ہے. ایک ایسی نماز پڑھتے لڑتے رہنے ہیں. نمازوں میں مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں. اور یہ قوم اس حد تک علم سے اور تربیت سے خالی ہو چکی ہے کہ پتہ چلا کہ مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر روضۃ الجنہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں, اس میں داخل ہونے کے لیے لگی لہر میں لوگ آپس میں لڑتے ہیں. اور اتنا لڑے کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. پولیس نے آگے چھڑایا. کتنی جہالت اس قوم پہ آ چکی ہے کہ جس دربار میں کبھی صحابہ کی سانسیں اونچی نہیں ہوئی, اس دربار میں یہ ایک دوسرے کو مکے مسلے مار رہے ہیں. قوم کتنی گری ہوئی ہے. جس قوم کو اپنے نبی کا صحیح ادب نصیب نہیں ہو رہا, کہ جس نبی کی بارگاہ میں خلیفہ معتصم باللہ کی آواز اونچی ہوئی, امام بالغ نے فرمایا اسکت, خاموش ہو جا. یہاں پہ ابو بکر کی آواز کبھی اونچی نہیں ہوئی, عمر کی اونچی نہیں ہوئی, عثمان اور علی کی آوازیں پست تھیں. تیری اوقات کیا ہے؟ وہاں کا ادب نصیب نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا شاہ اجمیر میرے پیر و مرشد, ایسا پیر ہو تو بندہ فخر سے کہے, اتنا بڑا ولی پیر ہو اور کیا چاہیے. اللہ کے جو اولیاء ہیں, اصل میں میرے پیر تو ضرور غوث اعظم ہے, جو میں قادری ہوں, نقشبندی بھی ہوں, جہاں میں نے باقاعدہ بیت طلب سلسلہ کیا ہے. لیکن کیونکہ یہ ہماری نسلوں کے پیر ہیں, لاکھوں کو کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے, میں قربان رہا. کبھی اس موقع پہ بات ہو کہ جو رانا راجپوت ان کی حکومت تھی, اور یہ چوہان تھے, پرتھوی چوہان کا دور تھا اس وقت, تو انہوں نے پھر اس کے اگلی نسل سے انہوں نے سب نے ایک طرف ہند کی ہندوؤں کی بادشاہی ہندوستان کی, دوسری طرف اسلام تھا. انہوں نے سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دیا. ہندوؤں کیا ان بادشاہی نہیں رکھا, بادشاہی کی نہیں. آپ نے فرمایا میری دعا ہے جتنے جاؤ گے زمینہ دے مالکیاں پڑھیاں ہوں گی. تو آج ایک تعداد ہے راجپوتوں کی جو بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں, یہ ان کی دعا ہے. اللہ اکبر. تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ تشریف فرما ہے. حضور کی قبر انور پہ روز اپنی مبارک داڑھی سے جھاڑو دیتے ہیں. اپنا چہرہ حضور کی قبر پہ ایسے پھیرنا, وہ خاک مبارک, وہ جو چند ذرے خوش قسمت جو حضور کی قبر مبارک سے لگے ہونے, وہ اپنے چہرے پہ بچانے, اور ہر وقت حضور کے پاس ہونا, سرکار کی زیارت کی. فرمایا میں نے تجھے اپنے دین کا معین بنا دیا ہے ہند میں. تو عرض کی میرا تو گزارے نہیں یار پاتا, میرا تو دل ہی نہیں لگتا مدینے کے بغیر. فرمایا تم جاؤ نا, میں خود آیا کروں گا تمہارے پاس. تم جاؤ, ہم جب بھی تمہارا دل جائے گا نا تم یاد کرنا, ہم آ جائیں گے. اللہ اکبر. تشریف لے آئے, 18 سال کی عمر ہے, اور ڈیرا لگا دیا آگرہ میں. تو آگرہ ناگا ساگر نام کا ایک وہاں پہ بہت بڑا تالاب ہے, وہاں پہ مسجد کی تعمیر سلسلہ شروع کیا. کرامت نے ڈھیر ساری زہر ہوئی, لیکن جب ساری ان کی کوششیں ناکام ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ خوبصورت ترین کسی عورت کو زیور سے آراستہ کر کے اس نوجوان کی جوانی کا فائدہ اٹھایا جائے. کمارا بھی ہے, نوجوان بھی ہے, رات بھی ہوگی, پھر حسن بھی ہوگا, تنہائی بھی ہوگی, پھر اجازت بھی ہوگی, ضرور پھسل جائے گا. اللہ اکبر. اس وقت کے کسی ہندو وزیر کی خوبصورت بیٹی سج دھج کے بڑا زیور سے آراستہ ہو کے وہاں پہنچی تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. سامنے بیٹھ گئی, رات ہو گئی, سلام پھیرا, پھر اٹھے, اس نے آوازیں دی, پھر نماز شروع کر دی, پھر سلام پھیرا, اٹھے, پھر نماز شروع کر دی, یہاں تک کہ سورج نکلنے کا وقت قریب ہوا. کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ تم مجھے
مجھے پتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کیوں آئی ہوں، کم از کم مجھے ایک بار دیکھو تو صحیح، ایک بار میری طرف دیکھو تو صحیح۔ فرمایا جس کی محبت میں ساری رات کھڑا ہوں، جس کی محبت نے مجھے پردیسی کر دیا ہے، جس کی محبت نے مجھ سے میرے والدین دور کر دیے ہیں، جس کی محبت میں عرب کی دنیا چھوڑ کے یہ بر صغیر کے صحراؤں میں آ چکا ہوں، جس کی محبت میں مسافر بن چکا ہوں، جس کے دین کی خاطر جان ہتھیلی پہ رکھی ہے، اس کے جلوے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں تمہیں کب دیکھوں، مجھے فرصت ملے یہاں سے تو میں دیکھوں۔ تو کہنے لگی پھر مینوں نہیں دیکھنا تے جنوں ویندے ہو مینوں بھی بتا دیو۔ فرمایا پھر وضو کر، وضو کروایا، کلمہ پڑھایا، وضو کروایا، اسے پاک کیا، ساتھ ہی نماز میں کھڑا کر دیا، نماز پڑھتا کروایا، پھر نماز پڑھ تو بیگ کے بہن آندھی کو نہیں گئی، ہم گئی کی دے لے، ہم تو گئے تھے انہیں خریدنے سوئے بازار، ہم انہی کے ہاتھوں بک گئے تھے جن کے خریدار ہم، کہ میرے آنگن میں کانوں کے سوا کچھ بھی نہیں، تم تو مجھے پھولوں کے خریدار کرتے ہو۔ شان یہ تھی کہ جو گئے تھے ایمان چھیننے خود ایمان کی دولت لے کے آتے ہیں۔ یہ شان ہے کہ ان کی نگاہ جہاں پڑتی ہے رب وہاں پہ ایمان کی دولتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہے شان متقین کی کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی، اس معیار کی نمازیں پڑھی کہ ان کی نمازوں میں صرف رب کی یاد تھی اور کچھ نہیں تھا، خشوع و خضوع تھا، بندگی تھی، رضا تھی، رب کا عشق تھا، اور نمازوں میں رویا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کے صبح و شام رب کی بندگی میں گزر جاتے تھے، وہ تھے یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے۔ کیا شان ہے، نساز ہوئی۔ وقت کے مغل بادشاہ آئے، سلام کیا، کہا حضور اسی نوکر ہیں۔ وہ بادشاہ کو اللہ اس سے لیتا ہے جو حضور کے غلاموں کا نوکر بن جاتا ہے۔ جو بھی ٹکرایا ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کے دین سے، نصف و نبود ہو گیا۔ تھوڑے پاس کا ذلیل کے لیے کہانیاں بنیاں سالوں کو کہ دیکھا نہیں نا اس کو ہو رہے ہیں کہ نہ حضور کے داموں کی دوری اختیار کر لیں گے۔ بڑے جرم کرتے سے لیکن حضور کے قدمان پھر بھی ہاتھ بان کے رہتے سن۔ ہم کبھی ختم نبوت کو چھیڑتے ہیں، کبھی قرآن کو چھیڑتے ہیں، کبھی قادیانی نبی کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کدھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو اس در سے ہٹ گیا خدا کی قسم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آپ کی طبیعت نساز ہوئی، بادشاہ آیا، ہاتھ باندھے قدموں کو چھوا، ہاتھ چومے، سلام کیا، عرض کرنے لگا میرے حضور عرض یہ ہے کہ میں اپنا جو بادشاہی حکیم ہے، بڑا سرجن، اسے نہ آپ کے پاس بھیجوں، آپ کا علاج کرے۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام مارٹن ہے۔ اچھا مارٹن ہے اس کا نام، وہ عیسائی ہے پھر؟ ہاں جی، عبد المسیح ہے وہ۔ آپ سرکار نے فرمایا نہیں وہ نہیں آئے گا، میں نے اس سے بھی علاج کرانا، مرید پیدا کرے گا ضرور۔ وہ نے تھوڑا آ کے وہ اپنے ادھر آ کے اپنا دین پڑھنا ہے، انہیں آ کے سے بڑا علاج کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو بھیجو اسے۔ آ گیا، آیا، کچھ پڑھتا رہا، پھونک مارتا گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ مقام تم نے کیسے پایا ہے؟ کہنے لگا حضور میرے نفس میں جو بھی خواہش پیدا ہو میں اس کا الٹ کرتا ہوں۔ سردیوں میں میرا دل چاہتا میں گرم پانی پیوں، میں ٹھنڈے پیتا ہوں۔ سردیوں میں نفس چاہتا میں گرم پانی سے نہاؤں، میں ٹھنڈے سے نہاتا ہوں۔ جبکہ گرمیوں میں خواہش ہوتی ہے کہ چشمے کا تازہ ٹھنڈا پانی پیوں، میں گرم پیتا ہوں۔ حضور جب مجھے شدید بھوک لگے تو میں کھاتا نہیں، جب بھوک لگ کے مر جاتی ہے پھر تھوڑا سا کھاتا ہوں۔ حضور جب میری خواہش نفس ہو بیوی کے پاس جانا ہے، میں نفس کی مانتا ہی نہیں، میں اس کو کر پاتا ہوں۔ ہر کام اپنے خواہش نفس کے الٹ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ میرے اندر طاقت آئی ہے، میں جس کو دم کروں اللہ شفا دیتا ہے۔
آپ نے فرمایا تم نے یہ اپنا قاعدہ توڑ دینا ہے آخری. کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا میرا چیلنج ہے. کہنے لگا حضور چیلنج ہے, کچھ بھی ہو میں نفس کا الٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا دیکھ لو. کہنے لگا دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے مجھے یہ بتا تیرا نفس کیا کہتا ہے. کلمہ پڑھ گیا عیسائی ہے. کہنے لگا نفس تو کہتا ہے عیسائی ہے. آپ نے فرمایا جلدی سے عمل کرنے سارا خیر چلا جائے گا. کہنے لگا حضور اب تقاضا یہی ہے. اسی وقت اللہ کے ولی کی نگاہ تھی, رب کے ولی کا فیض تھا جس پر رب کے نور کی تجلیاں پڑی ہوں, جس کے دل پر روز رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہو, جس کو رب نے اپنے قرب کی دولت بخشی ہو, اس کی نگاہ سے بڑے 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 پہاڑ ہل جاتے ہیں. اسی وقت کلمہ پڑا, مسلمان ہو گیا. جلدی سے خبر پہنچی بادشاہ کے پاس. اس نے کہا میں نے تو اپنی طرف سے مریض کے پاس طبیب کو بھیجا تھا. میں نے تو اپنی طرف سے مریض کے پاس طبیب کو بھیجا تھا, لیکن سچ یہ ہے میں نے مریض کو طبیب کے پاس بھیجا تھا کہ یہ کفر کا مریض ہے, اس کے اندر شرک کی بدبو ہے, یہ ایمان سے محروم ہے, یہ کفر کی بیماری لیے پھرتا ہے. اللہ کے ولی کے قریب گیا, رب نے ایمان کی شفا سے نواز دیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں یقیمون الصلاۃ, جنہوں نے نمازوں کو قائم کیا ہے, جن کی نماز کبھی نہیں رک سکی. حضرت امیر اہل سنت محمد الیاس قادری صاحب دعوت برکاتہ قدسیہ, آپ کی پوری زندگی میں آج تک ایک بھی نماز باجماعت قضا نہیں ہوئی. ایک بھی, پوری زندگی میں ایک بھی. اللہ کے ولی تھے جن کی ساری عمر نمازیں قضا نہیں ہوئی تھی, لیکن جس دن ان کی والدہ فوت ہوئی, والدہ کے جنازے کی وجہ سے ان کی نماز رہ گئی. 27 بار دہرائی, غیب سے اشارہ ہوا, میرے فرشتے جو آمین کہتے ہیں اس کی برکت تو نہیں پا سکے. لیکن حضرت امیر اہل سنت والدہ کا جنازہ گھر پڑا ہوا ہے, لیکن آپ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں. تو یقیمون الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرتے ہیں. حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علماء کا, فقہاء کا اور عوام کا ایک پورا گروہ آیا اور کہا حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نماز سے پہلے اپنے جرموں کو یاد کرتا ہوں, اپنی کمیوں کو دیکھتا ہوں, اپنے نقص سامنے رکھتا ہوں, پھر میں جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ تلاوت کرتا ہوں رب کے قرآن کی کہ یا اللہ ظاہر میں نے پاک کیا ہے, میرے باطن کو تسی پاک فرما دیں, میرے باطن کو میرے اندر آپ پاک فرما دیں. پھر جب میں کرتا ہوں تو اس کے بعد ڈرتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہوں کہ کہیں وہ میرے گناہوں کی وجہ سے, میری کمیوں کی وجہ سے مجھے قبول ہی نہ کرے. فرمایا جا چلا جا, تو صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں اس خوف کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو پل صراط پہ کھڑا یقین کرتا ہوں, پل صراط پہ کھڑا ہوں, اپنے دائیں طرف جنت اور دوسری طرف جہنم کو تصور کرتا ہوں, اور اس یقین سے کھڑا ہوتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اور جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے ایک ایک لفظ پر غور و تدبر اور تفکر کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, ساری کائنات کو پالنے والے, پتھر میں ایک کیڑے کو بھی رزق دینے والے, کائنات میں ہر چیز کو پالنے والے, جو کھاتا ہے تیرا دیا کھاتا ہے, جو پیتا ہے تیرے پلانے سے پیتا ہے, جو زندہ ہے تیرے زندہ کرنے سے زندہ ہے, سب کو تو عطا کرتا ہے. ان الفاظ پہ توجہ کر کے, غور کر کے, اس کی شان و شوکت کو سامنے رکھ کے ڈر ڈر کے نماز پڑھتا ہوں اور رونے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ نماز میں رونا اس کے نبی کی سنت ہے. فرماتے ہیں میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں تو وہاں پر جو ان کے امیر تھے, بڑے عالم, ان کا نام علامہ ابو بکر تھا, حضرت جناب مولانا ابو بکر, وہ فرمانے لگے اٹھو, اگر نماز یہ ہے تو زندگی کی ساری نمازوں کی قضا کرتے ہیں.
یہ ہے نماز. یقیمون الصلاۃ، نماز ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر تم رب کو نہیں دیکھ رہے، رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے مبارک پنڈلی میں زہر سے بجھا ہوا تیر لگا. وہ تیر پنڈلی میں پوست ہو گیا. حکیم آیا، طبیب آیا، کہنے لگا حضور یہ آپریشن سے نکالنا پڑے گا. تو عرض کی گئی ایسا کرتے ہیں آپ کو باندھتے ہیں. آپ نے فرمایا باندھو گے؟ علی کے ایک جھٹکے سے اگر سنگل ٹوٹ گیا تو حضور یہ بھی تو ہے، یہ بھی ہے ٹوٹنا ہے. فرمایا نہیں میں کرتا ہوں اس کا. وضو کیا، فرمانے لگے میں نماز کی نیت کر رہا ہوں، میں ذرا لمبی پڑھوں گا، تم اپنا آپریشن کر لینا. نماز کی نیت فرمائی، نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا تو پنڈلی پہ پٹی لگی ہوئی ہے، جیب نکل چکا ہے. تو مسکرا کے فرماتے ہیں تم لوگوں نے پہلی رکعت میں نکالا تھا یا دوسری میں نکالا تھا؟ یہ ہے نماز کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس انداز سے پڑھی جائے کہ یا عابد ہو یا معبود ہو، دوسرا کوئی اور نہ بیچ میں ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر شان ہے متقین کی کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ سخاوت اللہ کو کتنی محبوب ہے، کتنی مقبول ہے، کہ جس پر کثیر احادیث ہیں. لیکن متقی بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے جو ٹھنڈ پڑتی ہے رب کی راہ میں دے کر، اسے بڑا مزہ آتا ہے جب وہ مسجد کی جھولی میں پیسے ڈالتا ہے، اسے بڑا مزہ آتا ہے جب وہ کسی غریب کو راشن دیتا ہے، اسے اس کے دل کو بڑا چین ملتا ہے جب وہ کسی ماڑے کی مدد کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے جب وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہے اپنی مدد کے ذریعے. وہ جب بھی رب کی راہ میں دیتا ہے اللہ کریم اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے. کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑا سخی کوئی نہیں. اور اللہ نے محبوب سے کیا فرمایا؟ اما السائل فلا تنہر. محبوبہ سارے خزانے تمہیں دیے ہیں، کوئی منگتا خالی نہ جائے، کوئی منگتا خالی نہ جائے. اور آج تک میرے رب نے کسی کو خالی نہیں موڑا. اتنا جواد ہے، اتنا کریم ہے، اتنا لاجواب ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اسے عطا کرتا ہے، بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. یہاں تک کہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پھر مارتا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اس کی شان کو دیکھو کتنی بلند ہے. اور مطلب کہ کافر کو مارنا آستے یا عقل لانا آستے نہیں اس پیدا کیتے، پیدا کر کے آکھا کہ آجو میری رحمت دا بوا کھل ہے، جدو آؤ گے میں کرم کر دیں گا. حضرت فاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تو سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا میں آمد پھر قبول کر لو گے. اسی وقت جبریل آئے، فرمایا محبوب ان سے فرماؤ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور چلے آؤ رب کا تو پتہ ہی نہیں کتنا کریم ہے، کتنا لاجواب ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا جواد ہے، کتنی سخاوت کرتا ہے رب. ہم پتہ ہی رب کی شان کا. دیر کیوں کر دو، جلدی آؤ. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر کیا ہونا ہے، تم آؤ انہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ بخشے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا تے مہربان ہوئے اور کون ہے؟ تو آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں. حضرت راشی حضور کے قدموں میں پہنچے، سرکار نے فرمایا میں نے کیا معاف کرنا ہے، تجھے خود رب نے معاف کر دیا ہے. اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے. تو اس کا دیا ہوا رزق جب بندہ اس کی راہ میں دیتا ہے تو اسے اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے. حضور کی بارگاہ میں امام غزالی فرماتے ہیں کافر آئے،
جنگ کے اندر جو کافر پکڑے جاتے ہیں وہ آئے، جناب جبریل آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے اس کافر کو قتل نہیں کرنا، اس کافر کو قتل نہیں کرنا، اسے چھوڑ دیں۔ حضور نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے قصاص لیا تھا، حضرت علی نے کافروں کے سر اتارے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اے کافر بھی چھٹا دیتا ہے، آج جی معاملہ ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے جبریل آئے تھے، اللہ کا حکم ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، پھر آپ نے جناب جبریل سے پوچھا نہیں کیوں چھوڑنا ہے؟ فرماتے ہیں خود وہ بتا رہے تھے، اللہ فرما رہا ہے یہ کافر ہے لیکن سخاوت بڑی کرتا ہے، اس کی سخاوت کی وجہ سے میں اس کو زندگی تحفے میں دے رہا ہوں۔ کافر سخاوت کرے، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا، محدثین نے لکھا، اللہ کی بارگاہ میں کنجوس عالم اور جاہل سخی ہو، وہ جاہل سخی زیادہ محبوب ہے اللہ کو بامقابلہ کنجوس عالم ہے، کہ اس جاہل کی سخاوت اللہ کو پسند ہے، اتنا اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ روم کے لوگوں کا، وزیروں کا بہت بڑا اور علماء کا بہت بڑا قافلہ عرب کی سرزمین پہ پہنچا۔ عرب کی سرزمین پہ پہنچنے کے بعد انہیں خبر پہنچی یہاں پر تو رسول اللہ علیہ السلام پر لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو ان کا جو سپہ سالار تھا وہ عالم بھی تھا، اس نے انجیل مقدس کی آیتیں پڑھی اور آیتیں پڑھ کے ابو ذرا جو اس کے ساتھ ایک شخص تھا عرب کا جن ترجمان ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ بزنس لین دین کرتا تھا، وہ بھی ساتھ تھا، کہنے لگا یہ دیکھ جو تیرے عرب کے اندر نبی آیا ہے یہ اس کی شانیں ہیں، سچا نبی ہے۔ ابو ذرا اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا، سچا نبی ہے، سچا رسول ہے۔ کہنے لگا ظالمہ پھر دیر کی ہے، آپ لے کے چلیے کلمہ پڑھیے۔ کہا میں کلمہ پڑھیا خبر پہنچ جانی ہے میرے بادشاہ نو، جہاں انہیں مال دیتا وہ بھی کھو لینا، جہے گھوڑے دیتے نے وہ بھی کھو لینے نے، جہاں زمیناں دیتی نے وہ بھی کھو لینیاں نے، جہاں مال دیتا وہ بھی کھو لینا ہے۔ میں بڑا بڑا خسارہ کیویں برداشت کراں گا، میں کلمہ نہیں پڑھنا، ذلیل کلمہ پڑھے بغیر واپس چلا گیا۔ یعنی مال کی محبت اس کو کفر میں جما کے رکھا، مال کی محبت نہیں۔ اور ادھر عثمان نے سارا مال بھی دے دیا، نبی سے جنت بھی لے لی، نبی سے سب کچھ لے لیا، دو نور بھی لے لیے، دو نور بھی لے لیے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں ہیں، اسے دنیا عثمان ذو النورین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ ہے رب کی رضا میں خرچ کرنا۔ اور بروز قیامت جب جنتی جہنمیوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے، پوچھیں گے کیوں جل رہے ہو، وہ کہیں لم نکو نطعم طعام المسکین، ہم رب کے مارے بندوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم سخاوت نہیں کیا کرتے تھے، ہم محروم سے اس توفیق سے کہ رب کی راہ میں دیا جائے۔ اس لیے اگر متقی دیکھنا ہو تو کسی سخی کو دیکھ لینا جو کبھی مسجد بنوا رہا ہے، کبھی مدرسہ بنوا رہا ہے، کبھی کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا رہا ہے، کبھی کسی غریب کی بیٹی کو ضرورت کا جہیز دے رہا ہے۔ جہیز دینا سنت ہے ضرورت کے مطابق، ایسا نہیں کہ بالکل ہی مطلب یہ لعنت ہے، یہ غلط جملہ ہے جب لوگ کہتے ہیں لعنت ہے۔ بھئی اپنی بیٹی کو دیا ہے تو اگے یہ لوکی وراثت بھی دھیان دے دے کہ لوکی دھیان وراثت ہے نہیں دے دے، وہ جہاں جہیز ہے تو کپڑے دیتے ہیں وہ بھی لعنت بنا چھڑے۔ آپ نے راسن دے رہے کہ نہیں، جو دے سکتا ہے وہ تو بیٹی کو زمینیں بھی دے، مکان بھی دے، سب کچھ دے تاکہ اس کی بیٹی کو فخر ہو اور اپنے قدموں پہ کھڑی سے پتا ہو کہ میں کو کاٹ نہیں سکتا، میں اپنے پیو دیتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں یہ کنسیپٹ دینا اور کاٹ جوائی رکھیں، مراد یہ کہ بیٹی کو ضرور اس کا حصہ دیں، کیونکہ جو بیٹی ہے اس کو حصہ آپ نے اور میں نے نہیں دینا، سونے رب اور سونے کو سود نے دیا ہے۔ تو یہ شان ہے مما رزقناہم ينفقون، جو رب نے دیا ہے اس میں سے رب کی راہ میں دیتے ہیں، یہ رب کے متقی بندوں کی شان ہے۔
مگر تھوڑا ہے آگے بڑھے آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک فرمایا میرے متقی بندوں کی شان یہ ہے یہ صرف تیری عزت نہیں کرتے میرے عیسیٰ کی بھی عزت کرتے ہیں یہ میرے موسیٰ کی بھی عزت کرتے ہیں یہ میرے عزیر کی بھی عزت کرتے ہیں یہ میرے ابراہیم اسحاق یعقوب کی بھی عزت کرتے ہیں یہ یوسف کی بھی عزت کرتے ہیں مومن کی شان یہ ہے رب کے ہر نبی کی عزت کرتا ہے یہ عیسائیوں کی طرح نہیں جناب عیسیٰ کو مانا حضور کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دیا یہ ان یہودی ذلیلوں کی طرح نہیں ہے جناب موسیٰ کو تو مانا لیکن معاذ اللہ سیدہ مریم پر بدکاری کی تہمتیں نکالی نانا مومن کی شان یہ ہے رب کے سارے نبیوں کی بھی عزت کرتا ہے رسولوں کا بھی ادب کرتا ہے یہ شان اللہ کے لیے بخشی ہے کہ یہ ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے متقین کو عطا فرمائی ہے یہ ہے متقین کی شان اب جب متقی اس معیار پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے جو قرآن نے انعامات کا اعلان کیا ہے آئیے میں نتیجے کے طور پر مسلسل جو میری تقریر تھی یہ قضیوں پر مشتمل تھی پہلا قضیہ تھا کہ متقین جو ہیں وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں دوسرا قضیہ تھا وہ نماز پڑھتے ہیں تیسرا قضیہ تھا رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چوتھا قضیہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پہ ایمان کرتے ہیں ہر نبی کی عزت کرتے ہیں اللہ کے ہر محبوب کی عزت کرتے ہیں یہ سارا ملا کے ان شانوں کا جب وہ مجموعہ متقی بنا تو اب قرآن نے اس کی عظمت کا اعلان کیا تو اعلان کیا کیا فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ جب بھی قبول کرتا ہے صرف متقی سے قبول کرتا ہے کسی اور سے قبول نہیں کرتا میں نماز بھی اس کی قبول کرتا ہوں جس کا باطن پاک ہو میں روزہ بھی اس کا قبول کرتا ہوں جس کا اندر صاف ہو میں حج بھی اس کا قبول کرتا ہوں وہ کیا بابا جی تڑپ کے فرمانے لگے حضور بلے شاہ فرمایا کہ نفل فرض بلائی بیٹھے ہو نفل نیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا واجبات بڑی موسیقی جاندے ہو خانہ اور قبلہ اصل چھٹ کے حج بھی کیتی جاندے ہو دسو کل شان ہوئی کیتی جاندے ہو لوگ حج پہ جا رہے ہیں پیچھو سکے برادر لاڑ کھا رہے ہیں تیرا حج تیرے منہ پہ تیرے رب نے مارنا اللہ اکبر اللہ اکبر تو فرمایا میں قبول کرتا ہوں صرف متقین کا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے پہلی ہے دوسری ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ عزت بھی صرف اسے دیتا ہے جو متقی ہو کسی نے متقی کا لبادہ ہو رہا ہو سر پہ امامہ ہو چہرے پہ داڑھی ہو لباس بھی سنت کے مطابق ہو وہ اندر کا غلیظ ہو مجرم ہو تو اسے اسی لباس میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے اور کوئی شخص چاہے بظاہر کوئی اس کے پاس ظاہری کمال نہ ہو لیکن دل کا پاک ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں استعفاف فرما دیتا ہے اور وہ بندہ شخص اللہ کو بڑا ناپسند ہے جو چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے میں چھپ چھپ کے کرتا ہے انہوں پتہ نہیں میں ویندا پیا تو تنہائی کے گناہ کرتے کرتے اللہ پھر ایک موقع دیتا ہے دیتے 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 جب وہ حد سے گزرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچتے ہوئے اسے ایک بار دنیا کے سامنے دکھاتا ہے دیکھ جب تک تیرے عیب میں جانتا تھا تو عزت تھی تیرے پاس جب دنیا نے جانے تو ذلیل ہو گیا تو آج میری بارگاہ میں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سب سے زیادہ معزز بھی وہ بندہ ہے جو متقی ہے اور تیسرا فرمایا ان اللہ یحب المتقین محبوب بھی اللہ کو وہ ہے جس کے سینے میں تقوی کی دولت ہے
جس کے سینے میں تقوی کی دولت، تقوی نام ہے حقوق اللہ، حقوق العباد کا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان متقین کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی، جنہوں نے اس معیار پہ سیرت گزاری۔ ہم انہیں داتا حضور کہتے ہیں۔ آغا باد پیر کالے شاہ ساری عمر نشہ گیری کے عیسائیوں کے دربار میں آ چڑھے ہیں، اور ساڑھے کھاتے نہ پاؤ۔ الحمدللہ ہمارے کھاتے میں پیر میرے علی ہیں، ہمارے کھاتے میں ذو خواجہ شمس الدین سیالوی ہیں، ہمارے کھاتے میں داتا حضور ہیں، ہمارے کھاتے میں حضور صابر کیا کلیر ہیں، ہمارے کھاتے میں شاہ اجمیر ہیں، ہمارے کھاتے میں متقین ہیں جنہیں ساری عمر شراب بیچی، نشہ بیچیا ہے، اور 5 مٹھیاں پا کے سیکٹراں لاندے رہنے، نٹا چڑھیاں نوری بوری علی سرکار فلانا کروڑے شاہ ساڑھے کھاتے پانے نا۔ خدا کی قسم ولی وہ ہے جس کی ولایت پر رب کے قرآن کی مور ہے، محمد کے فرمان کی مور ہے۔ اب آپ اندے آج منہ سے نکالے اور پانی کے چلے، نبی کی سنت کا تارک ہے، وہ شعبہ باز ہوگا، ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم عمل کی